بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دنیا ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ حضرت غوث اعظم کا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ایک بار سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زاروں کرتار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے برگاہ غوثت میں غرض کیا، اس ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی۔ دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی، دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ناں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم علیہ السلام کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا، بے تاب ہو کر برگاہ الہی عز و جل میں غرض کی، یا اللہ اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بقضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی ہے نہ ہی اس کو کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر و تازہ سامان کے ساتھ بہما دولہا اور دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار غوث اعظم سے دعا لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم علیہ السلام۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کرامات اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برصغیر و پاک ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان سے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ نظر سے نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے، اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔